نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب الوصايا الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوتي بمالي كله قال لا قال قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك متفق علیہ. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دین عطا فرمایا اور دین کے اندر معاملات سے متعلق بہت سی ہدایات عطا فرمائی. معاملات کس کو کہتے ہیں؟ معاملات لین دین کو کہتے ہیں. آپس میں لینا دینا، اس کو معاملات کہتے ہیں. اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ہدایات عطا فرمائی کہ ہر مسلمان کو اپنے معاملات صاف رکھنے ہیں. کسی کو کچھ دیا ہے، کسی سے کچھ لیا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے،
کسی کو مکان کرائے پر دیا ہے اس کے کیا احکامات ہیں، کسی سے مکان کرائے پر لیا ہے تو کرایہ دار کے لیے کیا احکامات ہیں، مالک مکان کے لیے کیا احکامات ہیں، کسی کو قرضہ دیا ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، کسی کو امانت رکھوائی ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، کسی سے امانت لی ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، کسی کو کوئی کام کرنے کو کہا ہے کہ بھائی میرا یہ کام کر دینا، اس کو توکیل کہتے ہیں، وکیل بنایا ہے کسی کام کے کرنے کا تو اس کے کیا احکامات ہیں، سب تفصیلیں حضور نے بتائیں گے۔ وکیل کا تصور ہمارا یہی ہے کہ عدالت میں کوئی کیس ہو جائے تو بس یہی وکیل ہے، وہاں وکیل کراتے ہیں۔ حالانکہ آپ بازار جا رہے ہیں اور ایک بھائی نے آپ کو کہہ دیا یار آپ بازار جا رہے ہیں، میرے لیے بھی جو ہے وہ بازار سے 1 کلو امرود لے لینا، 1 کلو آم لے لینا، 1 کلو آٹا لے لینا، تو اس نے آپ کو اپنا وکیل بنا دیا کسی چیز کے خریدنے کا۔ آپ بازار میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یار یہ میری چیز آپ بیچ دو، تو اس نے آپ کو بیچنے کا وکیل بنا دیا۔ اب آپ بیچنے کے وکیل بن گئے، خریدنے کے وکیل بن گئے، اس بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اب تم وکیل بن گئے تو تمہیں کس طرح لین دین کرنا ہے۔ اب تم اپنے لیے نہیں خرید سکتے۔ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ آپ بازار جا رہے ہیں تو میرے لیے فلاں کیلکولیٹر یا فلاں موبائل لے لینا، اتنے روپے تک کا۔ آپ گئے، اتنے روپے کا موبائل مل رہا ہے، اب آپ کا جی کر رہا ہے کہ میں لے لوں اپنی ذات کے لیے، تو نہیں، پہلے آپ کو واضح کرنا پڑے گا، 2 گواہ بنانے پڑیں گے کہ بھائی میں اپنے لیے لے رہا ہوں، اس کے لیے نہیں لے رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ سستا مل رہا ہے تو اپنے لیے لے لیا اور مہنگا مل رہا ہے تو اس کے لیے لے لیا۔ اس نے کہا تھا کہ یار سستا ہو تو لینا، مہنگا ہو تو نہیں لینا۔ آپ نے اپنے لیے لیا، پھر سوچا کہ یار یہ تو مہنگا پڑ گیا، اور پھر وہ آگے گئے تو سستا مل گیا، تو آگے والا اپنے لیے لے لیا اور مہنگا والا وکیل جو جس نے موکل نے وکیل بنایا تھا اس کے لیے رکھ دیا، تو یہ سب خیانت ہو جائے گی۔ آپ کو کہا تھا کہ بھئی یہ چیز اتنے کی بیچ دینا، آپ نے زیادہ کی بیچ دی، تو جتنے کی بیچی وہ سارے پیسے مالک کو دینے پڑیں، یہ تو اس نے آپ کو وکیل بنایا۔ تو یہ احکامات ہیں معاملات کے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قصہ آتا ہے کتابوں میں کہ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ میرے لیے ایک بکری لے کر آؤ، اور انہیں 10 درہم دیے۔ وہ صحابی گئے اور 10 درہم کی بکری خریدی، اور 10 درہم کی بکری خرید کر اسے بازار ہی میں 20 درہم کی بیچ دی، اور پھر دوبارہ 10 درہم کی ایک اور بکری خریدی، اور ایک بکری اور 10 درہم لا کر حضور کو پیش کر دی۔ بکری بھی حضور کو عطا فرمائی اور 10 درہم بھی حضور کو دے دی۔ حضور نے فرمایا ارے یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ میں نے اس طرح کیا کہ بکری خریدی، پھر بیچ دی، پھر دوسری بکری خرید لی، اور 10 درہم بھی بچ گئے اور بکری بھی مفت میں پڑ گئی، اور یہ کاری آپ کی ہے، آپ کے پیسوں سے خریدی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو برکت کی دعا دی اور دین سکھایا کہ دیکھو یہ توکیل کے احکام ہیں، ورنہ وہ صحابی کیا کرتے کہ 10 درہم جیب میں رکھ لیتے، بکری لا کے حضور کو دے دیتے، تو یہ خیانت ہو جاتی۔ تو حضور نے احکامات سکھائے ہیں، لین دین کے معاملات سکھائے ہیں۔ آج ہم اس بارے میں بہت کوتاہی کا شکار ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ کاریگر ہے، اسے جو ہے مزدور لیا کاریگر کو کہ بھئی یہ سامان لے کر آ جانا فلاں فلاں چیزیں، تو یہ مالک نے اس کاریگر کو اپنا وکیل بنا دیا۔ اب اس کاریگر کو سستی ملے تو کتنے کی ملی ہے اتنے کی مالک کو بتانا ضروری ہے۔
کیونکہ یہ مالک کا وکیل ہے اور یہ مالک کے لیے خرید رہا ہے، اپنے لیے نہیں خرید رہا. یہ وکیل بن چکا ہے کہ مالک نے اس کو کہا بھی تم رنگ والے ہو، تم رنگ کرنا جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ رنگ کی کون کون سی بالٹیاں اچھی ہوں گی، کون سی کمپنی کا رنگ اچھا ہوگا، تم بازار جاؤ اور میرے لیے یہ رنگ لے کر آ جاؤ اور آ کر رنگ کر دو میرے گھر میں. تو اب یہ رنگ والا جب بازار جائے گا تو اس کے تو بڑے تعلقات ہیں. 500 والی بالٹی اس کو 450 کی بھی مل جائے گی، 1000 والی بالٹی اس کو 900 کی بھی مل جائے گی تعلقات کی بنیاد پر. تو ابھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ کاریگر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ 1000 کی ہے، اگر یہ مالک آتا ہے تو 1000 کی ملتی اس کو، اور میری وجہ سے 900 کی مل رہی ہے، لہٰذا 100 روپے تو میرا حق ہے، تو میں رکھوں گا. اور خود رکھ لیتے اور سمجھتے ہیں میرا حق ہے. نہیں، یہ مالک کا حق ہے. ہاں، مالک کو بتا دے کہ بھائی یہ میری وجہ سے آپ کو 100 روپے کا فائدہ ہوا ہے، اس لیے 100 روپے میں رکھ رہا ہوں. اور مالک کو بھی وسعت رکھنی چاہیے کہ اچھا بھائی آپ کی وجہ سے نفع ہوا ہے تو ٹھیک ہے آپ رکھ لو. تو ہمارے یہاں دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں. مالک تنگ نظری دکھاتا ہے اور وسعت نہیں کرتا، کہتا ہے جتنے کی بڑی ساری میری، اور کہتا ہے بھائی میں گیا، میں نے پیٹرول جلایا، میں نے یہ خرچہ کیا، وہ خرچہ کیا، اس کی مجرت، اور کہتا ہے تم جو دیہڑی مل رہی ہے اس میں سب آ گئے. تو دونوں طرف سے کمی کوتاہیاں ہیں ہماری. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے احکامات سکھائے ہیں. تو یہ معاملات کے احکامات سیکھنا یہ بھی ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. یہ جو آج کل جو لوگ بروکری کرتے ہیں مکانات کی، یہ بھی وکیل ہیں، شریعت کی نگاہ میں یہ وکیل ہیں. ہمارے تصور میں تو بس یہ بیٹا بھائی جو عدالت میں جو ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے اور یہ تو بروکر ہے. شریعت کی نگاہ میں یہ جو دلال ہیں بروکری کر رہے ہیں، ان کو یہ جو دلالی مل رہی ہے، یہ اجرت مل رہی ہے ان کی وکالت کی. یہ بیچنے والے کے بھی وکیل ہیں، خریدنے والے کے بھی وکیل ہیں. دونوں طرف سے یہ معاملات طے کراتے ہیں اور بیچ کا واسطہ ہے. تو ان کو جو ہے وہ خریدنے والا بھی مزدوری دیتا ہے، بیچنے والا بھی مزدوری دیتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بیچنے والے کے لیے بھی کام کیا ہے، خریدنے والے کے لیے بھی کام کیا ہے. دونوں کے لیے جو ہے انہوں نے کام کیا ہے تو یہ ان کی اجرت بنتی ہے. یہ وکیل ہیں خریدنے والے کے بھی اور بیچنے والے کے بھی. تو آج کل یہ لوگ بھی بہت زیادہ کوتاہیاں کر جاتے ہیں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے. نمازی بھی ہوتے ہیں، سچے خیرات بھی کرتے ہیں، مگر مالک مکان نے کہا بھائی مجھے 10 لاکھ کا بیچنا ہے، اس سے کم نہیں بیچنا. یہ پارٹی ڈھونڈتے ہیں اور پارٹی نے کہا یار 12 لاکھ تک کا دلا دو میرے کو. اب بروکر کی آنکھیں کھل گئی کہ یہاں تو مجھے 10 لاکھ کا 2 لاکھ کا نفع ہو رہا ہے، لہٰذا وہ مالک سے 10 لاکھ کا خرید کے خریدنے والے کو دے دیتا ہے 12 کا، اور اس سے اجرت بھی لیتا ہے، 2 لاکھ نفع بھی کماتا ہے اور خوش ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ ناکام ہو گیا. یہ 2 لاکھ کما کر آخرت کی بہت زیادہ نقصان اپنے گلے لے گئے. یہ خوش ہو رہا ہے، دعوتیں کر رہا ہے دوستوں کی، اور ہوٹل میں چائے پی رہا ہے اور خوب خوش ہو گیا اور اپنی آخرت برباد کر دی. کیسا گھاٹے کا سودا کر. بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے آخرت کھلی بھی نہیں. آخرت کھل جائے تو پھر ہم یہ گھاٹے کے سودے نہ کریں. دنیا پانی کے نفع کی خاطر آخرت سے اللہ پانی گھاٹا اور سودا خرید لینا، یہ کتنا خسارے کا سودا ہے، کتنا نقصان کا معاملہ ہے. تو اس لیے احکامات معاملات کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں موجود ہیں کہ وکیل کے لیے کیا احکام ہے، موکل کے لیے کیا احکام ہے، کس طرح اس کو معاملات کرنے ہیں. اسی طریقے سے قرضہ دے رہا ہے، قرضہ لے رہا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مکان دے رہا ہے، لے رہا ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے. یہ سب معاملات کی لائن ہے. اس معاملات کو صحیح کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کی نگاہ میں صحیح ہو جائے. اور چونکہ معاملات کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لیے اور مرحلہ نازک ہے. حقوق اللہ میں سے نہیں ہے، حقوق العباد میں سے ہے. مستقل حقوق العباد کی ایک عدالت لگے گی قیامت. اب بتاؤ اس میں کیسے آدمی ادا کرے گا حقوق العباد سے؟ حقوق العباد کی عدالت میں کیسے اللہ کو حساب دے گا؟
وہ تو صاحب حق کا معاملہ بن جائے. تو جتنے معاملات ہیں ان سب کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اب یہ اگر خریدنے میں، بیچنے میں، وکالت میں، وکیل بننے میں کوئی کمی کوتاہی کر گیا تو معاملہ حقوق العباد سے چلا گیا. اور یہ تو سمجھ گیا کہ میں نے 50 روپے 100 روپے نفع اٹھا لیا. اب آخرت میں جب حساب ہوگا تو بتاؤ، نماز کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے کہ نماز تو حقوق اللہ میں سے. روزے کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے کہ روزہ حقوق اللہ میں سے. حج کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے کہ حقوق اللہ ہے. مگر یہ معاملہ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. اب مالک ایک طرف کھڑا ہوگا، ملازم ایک طرف کھڑا ہوگا، خریدار ایک طرف کھڑا ہوگا اور بیچنے والا ایک طرف کھڑا ہوگا اور حساب کتاب چلے گا. تو کتنا سخت معاملہ ہے. اس لیے ہر آدمی کو اپنے معاملات کی درستگی کرنی ہے اور معاملات کو صحیح کرنا ہے. تو یہ جو آج باب پڑھا ہے یہ بھی ایک اہم ترین معاملاتی حکم ہے، معاملات کے سلسلے کا اہم ترین حکم ہے اور وہ ہے وصیت کا. باب الوصایا. محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں مستقل اس باب کو قائم فرمایا ہے. باب الوصایا، وصیت کے احکام، مستقل باب قائم فرمایا. فقہاء کرام نے کتاب الوصایا کے عنوان سے اپنی کتابوں میں مستقل یہ ایک باب قائم فرمایا ہے کہ وصیت کے احکام کیا ہیں، وصیت کرنے والے کو کیا وصیتیں کرنی ہیں، جس کو اس نے وصیت کا نگراں بنایا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جس کے لیے وصیت کی ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر اس نے اپنا وصی مقرر نہیں کیا تو قاضی اس کی طرف سے وصی مقرر کرے. ساری تفصیلات کتاب الوصایا میں فقہاء کرام نے مسائل کے ضمن میں جمع کی ہیں. محدثین کرام نے احادیث جمع کی ہیں وصیت کے احکام کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں انہیں جمع فرمایا. تو صاحب مشکات رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے وصیت کے احکام کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں وہ یہ ہیں. تو حضور تو وصیت کے بارے میں اتنی ارشادات فرمائیں اور ہم مسلمان حضور کے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے حضور کے ان فرمانوں کو بالکل پتے خوش ڈالے بیٹھے. ان فرمانات گرامی کی طرف کوئی توجہ نہیں، ارشادات گرامی کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. ٹھیک ہے حضور کا فرمان ہے، ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، مگر آج تک ہم نے اس پر کتنا عمل کیا غور کریں. اول تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ احکامات ہمارے سامنے آئے بھی یا نہیں، اور جن کے سامنے آئے ہیں انہوں نے عمل کتنا کیا. کتنا اہم ترین حکم ہے وصیت کا. کس کو کہتے ہیں وصیت؟ ہمارے نظام، ہمارے تصور میں اور لاشعور میں تو بس یہ بیٹھا ہے، جیسے وکیل کے بارے میں یہ بیٹھا ہے کہ عدالت کے معاملہ نمٹانے والا بھی وکیل ہوتا ہے. ایسے یہ ہے کہ بھائی کسی نے کوئی مسجد کے لیے وصیت کر دی ہے یا کسی غریبوں کے لیے وصیت کر دی ہے تو بس یہ وصیت ہے اور تو کوئی وصیت ہے ہی نہیں. یعنی وصیت کے معاملے کو ہم نے اتنا مختصر سمجھا ہے کہ کسی نے کوئی وصیت کی، بھائی تو کسی نے وفا نے وصیت کی نہیں، کوئی وصیت نہیں کی، اچھا بھائی ٹھیک وہ وصیت کی، ہاں بھائی انہوں نے وصیت کی کہ میرے معاذ میں سے تھوڑا سا جو مدرسے کو دے دینا، مسجد کو دے دینا، بس یہ تھوڑی سی وصیت. حالانکہ وصیت کے بارے میں مستقل احکامات ہیں. یہ معاملات کے احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے وصیت کا. اور وصیت کس کو کہتے ہیں، کس طرح کرنی ہے، کون سی صورت میں وصیت کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور کون سی صورت میں وصیت کرنا بس مستحب ہے. وصیت کے درجے ہیں. بعض صورتوں میں وصیت کرنا لازم اور واجب ہو جائے گا، بعض صورتوں میں وصیت کرنا مستحب ہوگا، کریں گے تو ثواب ملے گا. پھر کون سی وصیت کرنا کون سی صورت میں لازم ہوگا، کون سی صورت میں لازم نہیں ہوگا، ہر ایک بارے میں تفصیلات موجود ہیں. تو دیکھیے وصیت کہتے ہیں مرنے کے بعد کی طرف کسی بات کو، کسی معاملے کو موقوف کرنا. مرنے کے بعد کی طرف کسی بات کو موقوف کر دینا. مثلا یہ کہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا 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 فلاں کو دے دینا،
اور میرے مال میں اتنا اتنا فلاں کا ہے، اور یہ چیز اس کی ہے، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میرے پاس امانت ہے، یہ چیز اس کی ہے، یہ چیز میری ہے، اس کو وصیت ہے کہ مرنے کے بعد میرے مال میں یہ تصرف تم کر لینا. تو مرنے کے بعد کے تصرف کرنے کو وصیت ہے. اپنے مال پر اپنے مرنے کے بعد تصرف کرنے کی ایک تاکید کرنے کو وصیت ہے کہ بھئی میں مر جاؤں تو میرے مال میں یوں 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 کر لینا، اس کو اتنا اتنا دے دینا، اس طرح تقسیم کرنا. یہ ہے وصیت. تو اب دیکھنا ہے کہ اس بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا رہنمائی ملتی ہے. تو یہ جو پہلی حدیث پڑھی ہے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں آئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس ایسی ہو کہ جس میں وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہو، اور وہ یبیت لیلتین 2 راتیں گزار لے اس حال میں کہ وصیت اس کے پاس لکھی بھی نہ ہو. ایسا نہ کرے. یعنی کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے، اس میں وصیت کرنی ہے کہ بھئی یہ اس کی ہے یا اس کی ہے، اور یہ 2 راتیں گزار دے اور وصیت لکھی بھی نہ ہو، تو ایسا مناسب نہیں ہے اس کے لیے. کیا مناسب ہے؟ مناسب یہ ہے کہ جس بارے میں جس چیز کے لیے وصیت کرنی ہو اسے فوراً لکھ کے رکھے. ایسا نہ ہو کہ لکھی نہیں ہو اور موت آ جائے. تو فرمایا کہ ما حق امرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ اس میں وصیت کرنی ہو اور وہ 2 راتیں اس حال میں گزار دے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی بھی نہ ہو. ایسا کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کو وصیت لکھ کر رکھنا چاہیے. اب کیا وصیت ہے، کون سی چیز ہے جس میں وصیت لکھنی ضروری ہے، کون سی چیز ہے جس میں وصیت لازم نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اس میں کچھ تفصیلی کلام ہے. انشاءاللہ کل بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا عمل کرنا نصیب فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل نصیب فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر پورا عمل کرنا ہمارا مقدر بنا دیجیے، ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے. ہماری زندگی کو شریعت کا پابند بنا دیجیے. اتباع سنت سے ہمیں معمور فرما دیجیے. اتباع سنت کا جذبہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لا اله الا الله نستغفر الله ونتوب اليه. نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.